تو کنفیوژن میرے سامنے آئی تھی کہ اماں خالہ یہ کیا، یا تو خالہ ہے یا اماں ہے۔ میں 1.5 سال کا تھا جب میری امی، جن کا انتقال 1 مارچ 2003 کو ہوا تھا، 28 ذوالحجۃ الحرام تھی غالباً، تو میری امی، میں جب 1.5 سال کا تھا تو میری امی نے میری خالہ کو مجھے گود دیا تھا، اور میری 1.5 سال کی عمر سے لے کر اب تک انہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا، اور انہوں نے بہت خوب پالا پوسا بڑا کیا۔ ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ جانے والوں کو اس کی خوبیوں سے یاد کرنا چاہیے۔ ایک خوبی جو خاص دین سے تعلق رکھتی تھی وہ یہ تھی کہ میری اماں 21ویں کا روزہ نہیں چھوڑتی تھی، تقریباً 21ویں کا روزہ رکھتی تھی، کیونکہ 21 یہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے۔ ہمیں 27ویں رجب ہو، 15 شعبان ہو، 27 رمضان مبارک ہو، خواجہ غریب نواز کی 6ٹھی ہو یا غوث پاک کی 11ویں ہو یا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں ہو، ہر ایام کو کہ یہ ہمارے گھر میں منانے کا ذہن ہمیں ہماری اماں نے دیا تھا بچپن سے ہی، شروع سے ہمیں کپڑے سلوانا، کرتا شلوار سلوا کے دینا، گھر میں نیاز کرنا، فاتحہ کرنا، یہ شروع سے ہماری اماں کی کوششیں رہی۔ مجھے یاد ہے جب ہم گلزار حبیب مسجد کے پاس رہنے کے لیے آئے تھے، جہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا تھا، اسی کے سامنے بلڈنگ میں ہماری رہائش تھی۔ میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا، تو نیچے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں مسجد کے باہر سڑکوں تک عاشقان رسول جمع ہوتے تھے، اور یہ میں بات آپ کو 90 کی کر رہا ہوں، 1990 کی، جب ہم وہاں رہنے کے لیے گئے تھے۔ تو جمعرات کو اجتماع ہوتا تھا، تو مجھے یاد ہے میری اماں مجھے کہا کرتی تھی، دیکھ اللہ کے نیک بندے کیسا اللہ کا ذکر کرتے، تو کیوں نہیں جاتا ان میں، تو کیوں نہیں جاتا ان میں۔ تو کافی یہ مجھے موٹیویٹ کرتی تھی، ترغیب دلاتی تھی کہ اس میں جایا کرو، اس میں جایا کرو، اس میں جایا کرو۔ تو 1 سال کے بعد الحمدللہ پھر ماہ رمضان میں مجھے گلزار حبیب مسجد میں اعتکاف کی سعادت نصیب ہوئی، اس میں بھی میری اماں نے بہت مجھے سپورٹ کیا، تعاون کیا۔ دعوت اسلامی کے اب تک کے مدنی ماحول میں میری اماں کا میرے اس لیے اتنا سپورٹ ہے کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ ان کا تعاون رہا، ان کی موٹیویشن رہی، ان کی دعائیں رہیں، ان کی ترغیبات رہیں۔ تو یہ ایک مختصر سی تھی کہ اسلامی بھائیوں کو عاشقان رسول کہتا کہ اماں اور خالہ کیا، تو اب شروع سے ہی ہم تو 18 ربیع الاخر کو ان کا انتقال ہوا، شب جمعہ، آج جمعہ ہے، فجر کی نماز پڑھ لی گئی ہے، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اماں کو جمعہ کی برکتیں ملیں گی، اور قبر کے سوال جواب سے رب نے چاہا تو نجات نصیب ہو جائے گی۔ 7:30 بجے ہم نے نماز جنازہ کا اعلان کیا تھا، 2 منٹ باقی ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں یہ بھی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ جب کسی کا جنازہ ہو تو یہ اعلان کیا جائے کوئی اس طرح کا کہ ظاہر ہے کہ انسان جب دنیا میں رہتا ہے تو اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ حق العبد یہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ مجھے اب بھی پتہ چلا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ نماز جنازہ کا سلسلہ بھی لائیو ہے۔ دنیا میں جہاں بھی میری اماں کے نماز جنازہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، میری اماں سے اگر آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو، حق تلفی ہوئی ہو، تکلیف پہنچائی ہو، میری اماں نے، انسان ہے، ہو جاتی چیزیں، میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میری اماں کو معاف کر دیجیے گا، اور ہو سکے تو کہہ دیجیے گا کہ ہم نے معاف کیا۔ رقم کا اگر کوئی
مطالبہ ہو، جو ایسا ہو کہ جس کو یہ کوئی رقم نکلتی ہے تو میں حاضر ہوں، آپ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ ان کے ایک ہی وارث ہے میرے اماں کے، یوسف، حاجی یوسف، جو اس وقت جنازے میں شامل بھی ہیں، ان کے بیٹے ہیں، میرے بھائی ہیں، یہ ان سے رابطہ کر لیں اگر چاہیں تو۔ الغرض یہ کہ معافی سے نواز دیجیے گا اور دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ قریب ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ میرے پیر صاحب کے شہزادے الحاج عبید رضا طریل مدنی تشریف لائے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگر ان سے ہی نماز جنازہ تو انشاءاللہ جنازہ اللہ نے چاہا تو یہی پڑھیں گے۔ نہیں طریقہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صفحے بھی درست فرما لیں، نماز جنازہ کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ نیت کرتا ہوں میں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے، پیچھے اس امام کے۔ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے جو نماز میں پڑھتے ہیں تھوڑی تبدیلی کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھیں گے جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد جنازے کی دعا ہوگی، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ جنہیں یہ دعا یاد نہ ہو وہ قرآن و حدیث کی کوئی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ لٹکا دیے جائیں، انشاءاللہ سلام پھیر کر پھر انشاءاللہ دعا بھی ہوگی۔ تمام اسلام میں جو صفے بنا رہے ہیں اپنے کندھے اور پاؤں کی ایڑیاں ایک سیدھ میں کر لیں، انشاءاللہ اس سے صف درست ہو جائے گی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ وضو وغیرہ کر رہے ہیں اسلام بھائی، تو اسلام بھائی ذکر و درود میں مصروف رہیں، میت کے ایصال ثواب کی بھی نیت فرما لیں، کلمہ شریف کا بھی ورد ہو، درود پاک بھی ہو، اور خاص کر جو قبرستان جا رہے ہیں وہ بھی وہاں کے آداب کا خیال رکھیں گے کہ میت کو کندھا دینے کا بھی اجر و ثواب ہے، کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو میت کے چاروں پائنتی پر چاروں کندھے 10 قدم لے کر چلے تو اللہ پاک اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو میت کو لے کر ہر کندھے پر اگر 10 قدم چلا جائے تو یوں 40 قدم ہو سکتے ہیں۔ تو جو جنازے میں شامل ہیں وہ بھی اس سعادت کو حاصل کریں۔ اور ایک فضیلت جو میرے لیے سنت نے کتاب میں اپنے رسالے میں لکھی ہے کہ جب کوئی مومن دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلی جو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے وہ یہ کہ اس کے جنازے میں شامل افراد کی بخشش کر دی گئی۔ تو اللہ پاک اس جنازے میں شرکت کرنا ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور خوب خوب ذکر و درود بھی کیجئے۔ قبرستان جانا ہو تو یقیناً وہ ایسا مقام ہے کہ بالآخر ہم سب نے وہیں قبرستان ہی کی طرف جانا ہے، تو وہاں سے عبرت حاصل کی جائے۔ سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ شکستہ قبروں پر غور کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اس جنازے میں شرکت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تمام اسلامی صفحے درست فرما لیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے مولا کریم مرحومہ کی مغفرت فرما، اے اللہ کریم مرحومہ کے صغیر و کبیر گناہ معاف فرما، اے مولا کریم مرحومہ کے لیے اگلی منزلیں آسان فرما، اے مولا کریم ان کی قبر تا حد نظر وسیع فرما، اے اللہ ان کا کفن جنتی کفن سے بدل دے، اے اللہ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے، اے اللہ کریم ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما، اے اللہ کریم ہمیں مرنے سے پہلے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترمہ جنہوں نے آپ کی پرورش کی، ان کا انتقال ہوا اور ان کی نماز جنازہ جانشین امیر اہل سنت نے پڑھائی اور اس کے مناظر آپ نے براہ راست دیکھے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ اس میں زیادہ دیجئے جو ایک سلسلہ کار ہوتا ہے، اس کے مناظر بھی آپ انشاءاللہ اسکرین پر دیکھتے رہیں گے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو موقع ہوتا ہے جب انسان کے کسی انتہائی قریبی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ دکھ بھرا تو ہوتا ہے لیکن ساتھ میں جو ہے وہ آزمائش کا وقت بھی ہوتا ہے، اور زیادہ آزمائش جو ہے وہ اس وقت ہو جاتی ہے کہ جب کوئی غسل میت دینے والا فرد موجود نہ ہو۔ گھر پر کوئی غسل میت دینے والا اسلامی بھائی ہے، اس کو اگر نہیں معلومات، یا کوئی اسلامی بہن گھر میں ایسی نہیں ہے کہ جو
اسلامی بہن کو غسل میت دینے کی معلومات رکھتی ہوں تو یہ بھی ایک پریشان کن بہرحال بات ہوتی ہے. تو اپنے مرحومین اور اپنے قریبی ہمارے جو عزیز ہیں ان کی یہ خدمت کرنے کے لیے، انہیں غسل میت دینے کے لیے، انہیں کفن پہنانے کے لیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے بھی ہمیں ہمہ وقت جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے. اور الحمدللہ اللہ احسان ہی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے لیے آسانیاں اس طریقے سے بھی دے رہا ہے کہ مسلم فیونرل اس نام سے ایک اپلیکیشن بھی ہے، تو اس میں بھی الحمدللہ غسل میت کا سارا جو انداز ہے، جو طریقہ کار ہے یہ بتایا گیا ہے. تو اس سے بھی اکتساب فیض کیا جا سکتا ہے، سیکھا جا سکتا ہے. نیز اس کے ساتھ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے تجہیز و تکفین، کفن دفن کے حوالے سے اس کی خدمات بھی حاصل کی جا سکتی ہیں فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ خود بھی جو ہے وہ کورس کر کے باقاعدہ طور پر یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جا چکی ہے اور اب جو ہے وہ کندھا دیا جا رہا ہے. تو اس میں یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات افراد جو ہے وہ شور بھی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا مچا کے رکھتے ہیں، کندھا بدلتے جاؤ بھائی، آگے بڑھتے جاؤ بھائی. تو اس طرح کے موقع پر اس طرح کی جو گفتگو ہے یہ کرنے کی بجائے ایک بہتر صورتحال یہ ہے کہ ذکر اللہ جو ہے وہ کیا جائے. اور دنیا، حافظ صاحب آپ دیکھیے دنیا کی ایک، میں کیا لفظ اس کے لیے استعمال کروں، دنیا کی ایک بے وفائی کہہ لیں آپ اس کو. آپ دیکھیں بڑے غور اور فکر والی بات ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت کا جو ہے وہ جب کندھا جو ہے وہ چینج کرتے ہیں تو پھر ایک آواز آتی ہے کلمہ پاک، کلمہ شہادت. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، وٹنس کیا ہوگا. آپ جو گھر پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے. آپ نے کلمہ پاک، کلمہ شہادت کی آواز تو سنی ہوگی، لیکن اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھتے ہوئے شاید ہی 1000 میں سے کوئی 2 یا 3 کو سنا ہو. تو یہ دنیا ہے کہ جس کی خاطر انسان کیا کچھ جو ہے وہ نہیں کرتا، ٹائم دے رہا ہے اور بھی سارے جو ہے وہ کام کاج کر رہا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ایک موقع وہ بھی آتا ہے کہ پیار کرنے والے یا ساتھ گھومنے والے یا ساتھ کھانا کھانے والے پھر ایک کلمہ شریف پڑھ کے بھی ایصال ثواب کرنے کی پوزیشن میں بعض اوقات نہیں ہوتے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور مجھے کہنے دیجئے قبلہ نگران شورا دامت خاتم القدسیہ کو ایک اچھی تربیت دینے میں اور نیکیوں کی طرف جو ہے وہ آپ کا رجحان لانے میں آپ کی خالہ محترمہ جن کا آج انتقال ہوا ایک بڑا کردار ہے. نگران شورا نے خود بھی اس حوالے سے جو ہے وہ بیان فرمایا ہے. اور کل میں نے جو دیکھے ہیں انداز اور مناظر نگران شورا کے، وہ بھی کافی افسوس والے ہیں، دکھ والے ہیں، رنج والے ہیں. اور پھر اس میں ساتھ جو چیز خوبصورت ایڈ ہے وہ یہ ہے کہ دکھ تو ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب قلبی میلان ہوتا ہے تو پھر بندے کو جدائی پر رونا بھی آتا ہے، آنسو بھی آتے ہیں. لیکن نگران شورا کا جو انداز دیکھا، جو اس میں ایک پازیٹیوٹی اور جو ایک سیکھنے کی بات مجھے رات کو جو ہے ملی، وہ یہ تھی کہ ایسی صورتحال میں بھی آپ جو ہے وہ رو رہے ہیں، لیکن اس میں بھی دعا ہے، ذکر ہے، فکر آخرت ہے. یعنی اس طرح کا انداز جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے، اور ہمارے لیے بھی یہ ایک سیکھنے کی بات ہے. جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں. اللہ تبارک و تعالی قبلہ نگران شورا کی خالہ محترمہ، ان کی اماں جان کی بلا حساب بخشش فرمائے. سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنت میں ساتھ نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو جو ہے وہ ہم آگے لے کر کے چلتے ہیں. اور آج حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات کے حوالے سے پروگرام جو ہے وہ ہم کریں گے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک زبردست اور ایک جید جو ہے وہ عالم ہیں، اور علم باعث فضیلت ہے. اس حوالے سے میں آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 یہ آپ کو پڑھ کر سناتا بھی ہوں، اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی